علی 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 جانم. حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دوست. بہت سارے معنی آتے ہیں. مولا کا مطلب کارساز، مشکل کشا بھی ہے، اس معنی میں تو شرک ہے. اور مولا کا مطلب دوست بھی. یہ جو ہم مسجد کے امام کو مولانا کہتے ہیں تو یہ بھی تو مولا سے نکلا ہے نا. مولا نا کا مطلب ہمارے مولا. تو مولا کا مطلب دوست، محبوب. تو حضرت علی ہم سب کے محبوب ہیں تو مولا علی کہہ دیا. چلتا ہے ہمارے. ہاں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی مولا ہے. یہاں لفظ مولا کا ترجمہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ لوگ گمراہیوں میں پھنسے ہوئے. وہ خوارج کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں، تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. مولا علی یقیناً مولا ہیں. مولا کا ترجمہ پوچھنا ہے یہاں تو پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھو. من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. آپ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 33 ہے اور ٹائٹل ہے 32 پر تیسرے نتیجہ متعلقہ حدیث خم غدیر کا جواب. پہلے اعتراض لکھا روافض کی طرف سے. یہ ہوتے تھے پیر جو رافضیوں کا خم ٹھوک کے جواب دیتے تھے. آپ فرماتے ہیں خم غدیر کے واقعہ کی اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے. ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے. کسی بھی دین نے کوئی کام ایسا آپ کے لیے نہیں رکھا جس میں آپ کو ننگا ہونا پڑے. دین ننگ چھپاتا ہے، ننگا نہیں کرتا انسان کو. کوئی عبادت، خواہ وہ حج ہو، وہ زیارت ہو، وہ عزاداری ہو، وہ مجلس ہو، کوئی دینی فریضہ، کوئی دینی ذمہ داری. مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے، ننگے ہو کے جہاد کریں. آپ نے نماز پڑھنی ہے، نعوذ باللہ ننگے ہو کے نماز پڑھیں. حج کرنا ہے، ننگے ہو کے نماز حج کریں. ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے؟ عزاداری کے اندر ننگا ہونا کہاں سے شروع ہو گیا؟ یہ کس نے ڈال دیا؟ شرم و حیا کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے، عصمت و طہارت کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے، عفت و حیا کے خاندان کی عزاداری ہوتی ہے. مولا دا معنی کی ہے؟ کیونکہ کچھ بندے نے مولا دا معنی دوست کیتا ہے، دوست یار. کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. کہیں آکھیا کہ ترجمہ ادائے باندا جدہ میں دوست او دا علی دوست، جدہ میں یار او دا علی یار. مسلمان 18 ذی الحج دا ہجری جڑا نبی پاک من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا. ادا ترجمہ دوست یار بن نہیں سکتا. کیوں؟ مشکاہ شریف صفحہ 565 لکھیا فلا کیوں عمر بعد ذلك فقالنا ہنین ہنین و بروایت بکن بکن لک ابن ابی طالب اسبات و سیدہ مولا یا مولا کل مومن و مومنات رواہ و احمد. جدو نبی پاک من کنتو مولا فرمایا شیعہ سنی پائی. اس تو بعد حضرت عمر اٹھے میرے ابا جی دے پرانے مرشد. انا کیا مبارک ہوئے ابو طالب کے بیٹے، آج سے لے کر تو مولا ہو گیا. تمام مومن مردوں کا مولا ہو گیا، تمام مومنہ عورتوں کا مولا ہو گیا. مردوں کا مولا، عورتوں کا مولا، مردوں کا مولا، عورتوں کا مولا. جڑے کہیں دینے ترجمہ دا مانا مولا دا ترجمہ یار ہے. کیوں صدقہ کھا کھا کہ مولی صاحب تواڈے مت ماری گئی؟ تو کہنا مولا دا ترجمہ یار ہے تے وڈکا کہندے علی مولا ہو گیا. مردہ دا بھی عورتہ دا بھی مردہ نال تے یاری نب گئی. صلوات پڑھے. تو ترجمہ ہو کر جڑا بیبیاں تے بھی ڈھک ہے. ترجمہ ہو کر جڑا بیبیاں تے بھی ڈھک ہے. علی مولا ہو گیا مرداں دا بھی تے عورتاں دا بھی. مولا دا معنی ایتھے وارث، آقا، مالک، سرپرست. قرآن تے دونوں ہاتھیں جھوٹا بندہ ایتھے بھی لانتی ہے تے اگلے جہان وچ بھی.
کچی کوٹھی والے واہوا سالاں دے وقفے تو بعد میں آیا قاسم شیرازی دے حکم نال یہ جڑا مولا دا ترجمہ ہے یہ کرو جس کا میں آقا و وارث و سرپرست اس کا حیدر کرار آقا و وارث و سرپرست ہے۔ یہ مولا بمانا ایتھے دوست یار نہیں دے معاشرہ خراب ہو جائے دا توجہ ہے۔ مارج نبوت اس لکھیا جدو نبی پاک من کن تو مولا فرمایا اس تو بات تواڈی میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان۔ حضرت عائشہ نے بھی ایک بندہ کلیا مولا علی کو ایک پائیا کلیا علی نو مبارک دے میرا مولا بن گیا ہے، علی نو مبارک دے میرا مولا بن گیا ہے، علی نو مبارک دے میرا مولا بن گیا۔ تو کہنا مولا دا ترجمہ دوست یار پھٹ ماں دا تے حیا کر، ماں دی گستاخی نہ کر۔ مسند ابو داؤد 43 صفحہ نمبر 3 ان علی نما منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ خلفی خود مولا علی فرمایا نبی نے بازو جا کے من کن تو مولا ہی نہیں آکھا میرے سر تے ولایت اور خلافت دی پاک بنی، پاک یاراں دے سیراں تے نہیں بنی جاندی وارثاں دے سیراں تے بنی جاندی۔ کیونکہ غدیر دے مقام تے نبی نے الگ خیمہ لوایا نا، اونا کو جھاڑو مروایا اتے مولا علی دا تخت لایا، اونا کو جھاڑو مروایا اتے مولا علی دا تخت لایا۔ 1400 سال ہو گئے اسی شیعہ قرآن چاہ کے گھر سمجھانے کمیاں نو کمی رہن دے سرداراں نو سردار۔ 11 بجے دن 18 ذوالحج دا ہجری صبح 11 بجے غدیر دا خطبہ شروع ہویا تے وچ ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا تے نبی پاک نے ظہر اثر کٹھی پڑھا چھڈی۔ پھر مسلمانہ مبارکہ دینیاں شروع کیتیاں، شیرازی بادشاہ دی اتھے ایک دو تے ہے نہیں سی بے شمار سان۔ پھر مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا، پاک نبی نے مغرب عشاء کٹھی پڑھا دیتی۔ اسی شیعہ ظہر اثر مغرب عشاء کٹھی کر کے پڑھنے ہیں، جتھے سنت رسول ہے اتھے ولایت علی دی یاد بھی ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ حسان بن ثابت پاک مصطفیٰ دے دربار دا نعت خان سی پر غدیر وچ مولا دا ذاکر بن گئے۔ دیوان علی دیوبندی 26 صفحہ 49 چ کہندا قوم یا علی رضی تو کم بعد ہی امامہ علی اٹھ تجھے مبارک ہو، مصطفیٰ نے تیری امامت اور ولایت کا اعلان کر۔ سورہ مائدہ دی آیت نمبر 67 چلا کیا یا ایھا رسول بلغ۔ سونیا اگر غدیر دے مقام تے مولا دا ترجمہ دوست سی تے اللہ قرآن چے نہ کہندا فما بلغت رسالتا، اگر تو پیغام نہ پہنچایا رسالت کیتا ہی کھ نہیں۔ اگر صرف دوستی دا اعلان سی تے صحابہ نے مبارکاں کیوں دیتیاں، نبی نے الگ خیمہ کیوں لایا، حسان بن ثابت نے قصیدہ کیوں پڑھیا، اے صرف یاری دوستی دا اعلان سی، مولا علی دی خلافت ولایت دا اعلان نہیں سی تے سر تے پاک بنن دا کی مقصد سی تے اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم دی پھر آیت تکمیل دین دی سند نازل کیوں فرمائی۔ اگر صرف دوستی دا اعلان سی تے حارث بن نعمان فہری دے انکار کرنا عذاب کیوں نازل ہویا۔ اگر دوستی دا اعلان سی تے امی نے پایا کیوں کلیا، صلوات پڑھا۔ اینات اج کسے ملوانی نے ملوانا جمعیا ہی نہیں، جڑا مذہب شیعت اعتراض کر کے ساڑی جب تک جان سائے، کسے ملوانی نے ملوانا جمعیا ہی نہیں، جڑا مذہب شیعت اعتراض کر کے تے روڑیاں پا کے کار جا کے رامنا سامگا۔ ساڑھے کل قرآن و حدیث ساڑھے نال کوئی زبان نال گل کر دہشت گردی نال شیرازی صاحب کوئی مسائل جڑے نے یہ وڈیاں دے کرتوت نہیں چھپ سکتے۔ کیا سید کیا غیر سید، اسی سارے شیعہ ایک دن ہی سارے ٹر جائیے دنیا تو قتل ہو جائیے، بال قتل ہو جان، جناب سیدہ زہرا دے دربار چ ایک قدم رکھن دا مول نہیں۔ توجہ ہے
مالک ذاکر نوید عاشق شہید ہے قاتلوں جلد کیفر کردار تک پہنچا توجہ ہے کیا سید کیا غیر سید پاک سین دا دربار چ قدم رکھنا فدق منگن جانا وہ دا موڈ نہیں پاویں اسی سارے ٹوٹ جائیے جان مال عزت سائیاں دے ہاتھ چ اور کائنات پوری رسول دی بیٹی دی نالین دا صدقہ ہے قمیض لا کے ماتم کرنا وہ اتھوں دا لاہور دا ایک مولوی آندا قمیض لا کے ماتم نہیں ہوندا وہ نقوی نہیں نقلی ہے میں پوچھیا سب تو وڈی میں کیا عبادت کہندی ہے کیڑی ہے وے سارے تو وڈی عبادت کیڑی ہے کہندا نماز میں کہا نماز کچھا پا کے ہو سکتی ہے توجہ ہے شریعت دا مسئلہ ہے مرد دا پردہ ناف تو گوڑے تک ہے قمیض نہ ہوئے تو بندہ کچھا پا کے نماز پڑھ سکتا ہے نقیب ممبر صاحب میں کہا ایڈی وڈی عبادت نماز ہے جی تو وہ کچھا پا کے ہو سکتی ہے تے قمیض لا کے ماتم کیوں نہیں ہو سکتی مولی کہندا جی وہ کیڑی عبادت ہے جڑی ننگیاں ہوندی ہے وہ کیڑی عبادت جڑی ننگیاں میں کہا پھڑے منہ ننگے نہیں اسی ہوندے اسی ماتمی ناف تو گوڑے تک مردہ پردہ پر نہیں وہ کیڑی عبادت ہے جڑی کرتا لا کے کیڑی شرع چ شرم کوئی نہیں پردے چ میری ماما پینا بیٹھیاں تے شرم میں کردا ہی نہیں وہ کیڑی عبادت ہے جی جڑی ننگیاں ہوندی وہ کیڑی میں کہا مولوی جی نکاح ہویا ہے غسل شاپر چاڑ کے کرنا ہے وہ غسل بھی تے دین شریعت ہی ہے نا یہ کیڑا شریعت دا مسئلہ ہے جڑا کرتا لا کے میں کہا غسل شاپر چاڑ کے کرنا تے اگلی گل دس مولوی جی حج جڑا ہے وہ 3 پیس کرنا حج 3 پیس نہیں ہوندا 2 پیس ہوندا ہے دو ہی چادراں نے ایک تھلے تے تے چادر دا 53 ماریا ہوندا کچی کوٹھی والے ولی ولی لاپڑن والے ماتمیوں زنجیر زنوں بڑا مزہ ہوندا ساری زندگی مولوی ملنگاں نوں نماز چلی ولی لاپڑن والے نوں پونکدا رہندا ماتمیاں زنجیر زنوں نوں پونکدا رہندا آخری ویلے حج تے جاندا 900 چوہے کھا کے بلی حج تے چلی اللہ آکھیا ٹھیک ہے آ جا میرے کول جے میں تینوں ٹینڈا بنا کے واپس پاکستان نہ ٹوریا ملنگاں نوں پونکنا تینوں ملنگ بنا کے صلوات پڑھ توجہ ہے نا تواڈی زندگی ہو تے جڑے کہے جی وہ کیڑی عبادت ہے جی جڑی وہ کیڑی عبادت ہے میں کہا جی حج 3 پیس کر حج 3 پیس نہیں 2 پیس دو ہی چادراں نے ایک تھلے تے کتے تے گوڑا ننگا موڑا ننگا تے جو مسلمان حج دے مقام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تاسنو یاد کر کے مرد دا ناف تو تے کوئی حصہ ننگا ہو جائے تے حرج کوئی نہیں اگر فخر اسماعیل حسین دی یاد چ مومن قمیض لا کے ماتم کر لے تے گاں کوٹھے تے چڑھ چلی ہے